حیا جس پر ہر آن میں پہرا، دین شرم و حیا جس پر ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے دیا حضرت زہرا نے اعلان کرنا، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورا حبیب کسا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، محترم محتشم سامعین و ناظرین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی فضل و توفیق سے میں اور آپ جامعہ شیخ الاسلام والمسلمین کے اندر ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس پرنور بزم میں جمع ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں استاذین و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا یادگار اسلاف مفتی احمد الہی سلمی صاحب مسیح مجد الکریم کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کی اس بزم میں قرب قیامت کے فتنوں میں سے چند فتنے آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شاید آپ کے ذوق کے مطابق تو میں پورا نہ کر سکوں، آپ کو نعرے لگانے یا زیادہ سبحان اللہ کہنے یا اس طرح کے معاملات کا تو شاید موقع نہ ملے، اس لیے کہ میں تقریر کو ایک دوائی سمجھتا ہوں اور سننے والے سمیت سب کو مریض سمجھتا ہوں۔ ہمیں سے ہر ایک اللہ ماشاء اللہ کوئی نماز نہ پڑھنے کا مریض، تو کوئی جھوٹ بولنے کا مریض، کوئی سود کھانے کا مریض، تو کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا مریض، کسی کو 2 نمبری سے سودا بیچنے کا مرض لاحق، تو کسی کو دھوکہ دہی بدتمیزی اور دوسروں کی عزت پامال کرنے کا مرض لاحق ہے۔ اس لیے دوائی سمجھ کر میں اپنے آپ کو بھی دینے کی کوشش کروں گا اور چند معروضات آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے لحاظ سے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا اور امت کو آگاہ فرمایا کہ قرب قیامت میری امت یہ فتنے آئیں گے، لہذا بچ کے رہنا۔ اور یہاں پہ یہ بات پہلے سے نشین فرما رہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے ذکر فرمائے، خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دیکھو جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، وہ تو ہو کے رہنا ہے اور وہی حقیقت ہے، پھر اس میں مبتلا ہو یا ہم میں سے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ یاد رکھیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو علم غیب اور غیب کی خبریں عطا فرمائی تھی، ان کی بنیاد پر جو کچھ ہونا تھا اور جن جن لوگوں نے گمراہ ہو کر گناہوں میں فتنوں میں مبتلا ہونا تھا، ان کا ذکر ایڈوانس طور پر 1500 سال پہلے فرما دیا، نہ کہ ایسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قانون الہی نے
ہمیں پابند کر دیا کہ ہم نے مبتلا ہو کے رہنا ہے. ایسا نہیں جیسے ہم نے گناہوں میں مبتلا ہونا تھا، کمال علمی بھی کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس ان چیزوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ اہل سنت ہی بیان کر سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں اور ایک ایک بات ثابت ہو رہی ہے. وہ بندہ کیسے بیان کرے گا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کیسے بیان کرے گا کہ 1500 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی اور آج ویسے کا ویسا ہو رہا ہے. تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت میری امت یہ فتنے آئیں گے اور بدقسمت لوگ ان فتنوں کے شکار بھی ہوں گے، ان گناہوں میں مبتلا بھی ہوں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے اندر بھی ذکر فرمائی. اس ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے 72 فتنوں کا ذکر فرمایا ہے. اور دیگر بہت سارے کتب حدیث کے اندر صحیح بخاری سے مسلم شریف دیگر تمام سیاستہ کے کتب کے اندر بھی مختلف فتنوں کا ذکر فرمایا. لیکن سب سے زیادہ فتنے جو ایک حدیث میں ذکر فرمائے وہ یہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی عرض کرتا جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت ہی بڑی کمال ہے، ان پہ بھی بات بڑی ضروری ہے لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقین کی لسٹ عطا فرمائی تھی. حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ جنازے پڑھا کرتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہوتے تھے. چونکہ پتہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ ہے کہ کون کون شخص منافق ہے اور وہ کبھی بھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنازے میں جاتے جہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ یہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری ہسٹری ہے. کسی دن انشاءاللہ عرض کروں گا. کسی مجبوری کی بنیاد پہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کی قبر کھولی اور مجبوراً کھولنی پڑی. حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کرام رضوان کی قبر کئی سال کے بعد جب کھولی گئی تو یہ وہ خوش بخت نصیب خوش بخت انسان تھے، خوش بخت صحابہ کرام تھے جن کے جسم میں اثر بالکل صحیح سلامت تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 72 فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا، کیا ہے حذیفہ بن یمان یاد رکھنے وقت آئے گا کہ میری امت میں قرب قیامت 72 فتنے پیدا ہو جائیں گے. میں نے وہ 72 کے 72 ترتیب دیے ہیں لیکن آج کی اس نشست میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 یا 4 کی بات ہو سکے گی انشاءاللہ. استاد گرامی نے بھی فرمایا ہے کہ انشاءاللہ جیسے بھی موقع ملتا رہے گا میری کوشش ہے اگر زندگی نے موقع دیا تو 72 کے 72 ادھر اس مسجد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج سب سے پہلے جس فتنے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، چونکہ اس ماہ کے ساتھ بھی میں کہتا ہوں تھوڑی سی مناسبت ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے اور بیوی کی اطاعت پہ لگ جائیں گے. اچھا، ماں باپ کا نافرمان ہونا بہت بڑا گناہ ہے، قرآن حدیث کے احکامات کے خلاف ہے. اس سب سارے معاملے کے ساتھ ساتھ قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جب ماں باپ کی قدر کوئی نہیں کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں ماں باپ کی شان اور ماں باپ کے مقام کے لحاظ سے. یہ میں نے ایک ذکر کیا، تمام جیسے ذکر کیے جائیں ہر ایک کو سن کے اس کے بعد میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، شہر میں وہ جو
صوبے میں پوری دنیا پر یہ فتنے کس انداز سے پائے جا رہے ہیں یہ نہیں پائے جا رہے ہیں، اور اگر پائے جا رہے ہیں تو ہم نے اسی لمحے عہد کرنا ہے کہ آج کے اس لمحے کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان فطروں سے بچ کے رہیں، کہ یہ تو وہ فطرت ہے جو کہ قرب قیامت کے علامات میں سے تھے جن میں بد نصیب لوگوں نے شامل ہونا تھا، کہ خدا نہ خاصہ ہم ایسے کوئی ان فطروں کی زد میں نہ ہو، ان فطروں میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بندے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی سب سنتے ہیں، پتہ ہے سب کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ اب یہاں پہ بڑی عجیب سی بات ہے، سوال ہے کہ آخر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے؟ جنت کہاں پہ ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ، کہ آگے پوری تفسیر موجود ہے کہ جنت تو عرش معلیٰ پہ ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء بڑا لطیف نکتہ کا ارشاد فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ماں کو شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں جنت کی بلندی قدم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے قدموں کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ ایک اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ماں کے قدموں کی نشان ہے کہ جہاں جنت کے عالی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ماں کے قدموں کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ بہت بڑے محدث گزرے حضرت شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ، صبح کلاس پڑھانے کے لیے کلاس میں آسان میں 2 طالب علم کھڑے ہو گئے کہ استاد جی ہم نے رات کو خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، فرمایا ایک پہلے بتائے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس کہنے لگا کہ استاد جی مسئلہ ہی ہے، میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں، رات کو خواب میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات موتی چمک رہے ہیں اور آپ کی داڑھی سے نور کی لٹیں نکل رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ خواب بیان کیا تو دوسرا طالب علم ساتھ بول پڑا کہ استاد جی مجھے یہ خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ 2 طالب علم کو اکٹھا ایک ہی خواب آیا ہے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ خشی طالب علم پھر اٹھے اور کہنے لگے بیٹے آپ نے خواب سچ دیکھا ہے، بالکل آپ نے حقیقت دیکھی۔ کیا حقیقت؟ یا استاد جی بتائیے مسئلہ کیا تھا؟ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ تو بالخصوص میں اپنے طالب علموں ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اس بات پہ بڑا غور کرنا کہ آج مسئلہ ہوتا ہے ہم حافظ قرآن جب بن جاتے ہیں گھر جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، دیہات میں رہنے والے، گاؤں بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالنا، ہم چھوٹے بن کے بیٹھتے ہیں، ظاہر ماں باپ شکر فرماتے ہیں کہ بچہ مہمان آیا ہے، حافظ قرآن کے کام نہیں کر رہے ہیں، اور ہم بھی پھر بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری شان ہے کہ ماں باپ کام کریں ہم مہمان بن کے بیٹھیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بیٹے مسئلہ ایک جو آپ نے خواب دیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے رات کے وقت میں گھر گیا، میری ماں سوئی ہوئی تھی، میں نے چاہا کہ ماں کی قدموں کو بوسا دوں، ماں کی قدموں کو دباؤں، میں چاہتا ہوں کہ پاؤں والی طرف نیچے بیٹھ گیا، ماں کی قدموں کو دبا رہا تھا کہ بار بار میری داڑھی ماں کے قدموں کو ٹچ کر رہی تھی اور ماں کے قدموں کے ساتھ لگ رہی تھی۔ وہ جو ماں کے قدموں کے ساتھ میری داڑھی لگ رہی تھی، وقت کا بہت بڑا محدث، یہ کسی لیڈی بان کی بات نہیں کر رہا، کسی مزدور کی بات نہیں کر رہا، عام انسان کی بات نہیں کر رہا، وقت کا محدث کہتا ہے ماں کے پاؤں دبا رہا تھا کہ ماں کے پاؤں کے ساتھ میری داڑھی ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ جو ماں کے پاؤں کے ساتھ میری داڑھی ٹچ ہو رہی تھی نا، اس ماں کے پاؤں کی برکت اتنی تھی کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے میری داڑھی میں ہیرے اور جواہرات کی موتیوں کی چمک عطا فرمائی۔ اس کا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہیرے اور جواہرات موتی نظر آ رہے تھے نا چمکتے تھے، وہ اصل میں یہ تھا کہ ماں جی کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کے جو ذرات حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ کی داڑھی میں رہ گئے تھے، وہ ماں کے قدموں کی خاک کے وہ ذرات موتی اور جواہرات بن کے محدث سے وقت کی داڑھی میں چمک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں باپ کے بارے میں، اور باپ کے لحاظ سے یہاں میں یہ بھی عرض کروں، باپ کی نافرمانی کرنے والے اور ماں کی عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، پھر بھی
لیکن باپ کی عظمتیں اور باپ کی شان بہت کم بیان کی جاتی ہے. نعت خانہ وہ کس طرح ماں کی شان بیان کی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف ایک سامنے رکھو. حضور فرماتے ہیں البادل اوسط ابواب الجنہ. اگر یہ حدیث یاد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے, تو میرے بھائی یہ حدیث بھی یاد کریں کہ باپ جنت کا سنٹر والا دروازہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت کا درمیانی اور سنٹر والا مرکزی دروازہ. یاد رکھیں دروازے سے داخل ہوں گے تو ماں تک جنت تک پہنچے گے نا. تو پہلے تو دروازہ ہے, تو پہلے تو باپ کو سمجھے. حضرت بابا فرید بیت شکر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو زندگی میں ایک بار اپنے باپ کے پاؤں کو ایک بوسہ دینا ہوتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو زندگی میں صرف ایک بار اپنے باپ کے پاؤں کے تلوں کے ساتھ اپنی زبان لگا لے, یہ اس بندے کی زندگی کی 10 سال کی عبادت سے افضل عمل ہے. باپ کے پاؤں کے تلوں کے ساتھ ایک مرتبہ زبان لگا لینا, یہ ایک بندے کے لیے 10 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. بابا بھی ذمہ دار ماں باپ کی عظمت کو نہ پہچاننا اور ماں باپ کی بےعزتی کرنا, یاد رکھنا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے, دیکھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو ساری عظمتیں عطا فرمائی تھی. قبر کے نیچے وہ ظاہر ہمیں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بھی نظر آتا تھا, باطن بھی نظر آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے, دیکھا کہ سارے قبرستان پر جنت کے میوے برس رہے ہیں, جنت کی نعمتیں برس رہی ہیں. سارے قبرستان کے مردے اٹھ کے وہ نعمتیں چن چن کے لا رہے ہیں. ایک خاتون ہے, وہ سونے کے عرش پر سونے کے فرش ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیا آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کس چیز نے غنی کر رکھا ہے کہ سارے مردے اٹھ کے نعمتیں جنت کی لے کے اپنے اپنی قبروں میں جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ہم تم پر ساتھ ہو رہی ہے اور آپ قریب بھی نہیں آ رہی, کس چیز نے غنی کر دیا؟ وہ عورت بتانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بیٹا چھوڑا ہے دنیا میں جو کہ حافظ قرآن ہے, وہ ہر وقت رب کا کلام پڑھتا ہے اور مجھے اتنا احساس ثواب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے صدقے سے مجھے سب نعمتوں سے غنی کر دیا ہے. مجھے سب ان نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر ہی اتنی نعمتیں عطا کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے بازار میں گئے, مدینہ شریف میں دیکھا ایک بازار میں وہی بچہ جو حافظ قرآن تھا کھجوریں بیچ رہا تھا, ہاتھ سے کھجوریں بیچ رہا ہے, زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے. پوچھا اے میرے غلام بتائیے زبان سے ماذا تفعل وماذا یکرو تکرو وماذا تکرو, کر کیا رہے ہو اور پڑھ کیا رہے ہو؟ تو اس بچے نے آگے سے بچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو وہی رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کھجوریں بیچ رہا ہوں, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا, اب میری والدہ دنیا سے چلی گئی, اب میں سارا کھجوریں بھی بیچتا ہوں اور زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, وہاں کو احساس ثواب کرتا رہتا ہوں. جب بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو فرمایا کہ بچے تمہیں خوشخبری ہو, تمہیں مبارک ہو, تمہیں تمہارا قرآن پڑھنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے قرآن پڑھنے کی برکت سے تیری ماں کو پورے قبرستان والوں میں بلند پایا ایک منفرد شان عطا فرمائی ہے کہ سب مردے نعمتوں کے محتاج ہیں, بار بار کے نعمتیں وصول کر رہے ہیں, طرح طرح کی چیزیں وصول کر رہے ہیں. تیری ماں کو رب تعالیٰ نے تیرے بڑے بڑے کلام کی برکت سے ایک منفرد مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے وہ نعمتوں سے اسے غنی کر دیا, سونے کے تاج اور سونے کے عرش عطا فرما دیا. ماں باپ سے مل کر یہ ہے ماں باپ کی شان. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں, یہ جو حافظ قرآن ہے, میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم پھٹی پرانی جگہیں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں, جگوں کاریں کوٹیاں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے دیکھو کوئی مولوی جا رہا ہے, کوئی وہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ جا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, مجھے یہ باتیں سن کے مزہ آتا ہے. میرے خاندان میں کوئی بھی اس شعبے کا نہیں ہے, میں واحد بندہ اس شعبے میں آیا, سب دنیا دار. خدا کی قسم سب کے بڑے بڑے 2-2 کنالوں میں کاریں کوٹیاں, سارے معاملات ہیں, نوکریوں والے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, اتنا ان میرے قسموں کو, میرے رشتہ داروں کو
کاروں کوٹھیوں میں سکون نہیں ہے جتنا مجھے مسجد کے حجرے میں رہنے میں سکون ملتا ہے. اس واسطے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو آنگی قبروں پہ لگنے کی خبر ہے. دنیا میں بھی رب کے فضل سے ہمیں سکون حاصل ہے. ہمیں کوئی بے سکونی نہیں. ہم بالکل مطمئن ہیں. اگر کوئی دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پریشان رکھ کے ہمیں ستا کر کوئی مسجد کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو رگڑ کر ان پہ پریشر ڈال کے ان کو باتیں سنا کے ہم بہت بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. تمہیں وہ سکون میسر نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے تو رب تعالیٰ نے ہمیں دلوں میں سکون عطا فرمایا ہے. تو اب آپ اسی وقت یہ قرب قیامت کے فطروں میں سے ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. دوسرے نمبر پر رسول اکرم نور القسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ نمازیں ضائع کریں گے. یہ قرب قیامت کے فطروں میں سے ہے کہ لوگ نمازیں ضائع کریں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے فطروں میں سے ہے کہ نمازیں لوگ ضائع کریں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ بعد میں آنے والے ایسے ناخلف ہوں گے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے پھریں گے. ایک نیک اولاد ہوتی ہے, ایک بد اولاد ہوتی ہے. بد اولاد ناخلف ہے اور صالح اولاد ناخلف کہلاتی ہے. تو اب بعد میں آنے والے لوگ نمازیں ضائع کریں گے, شہوات کی پیروی کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا. اس کے لحاظ سے نماز ضائع کرنے کے لحاظ سے ایک لطیف نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص آیا, اس نے وضو کیا, نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا, سلام کیا. حضور نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, تمہاری نماز نہیں ہے. وہ بندہ گیا, پھر اس نے نماز پڑھی, دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آیا, سلام کیا, حضور نے جواب دیا. پھر حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں. 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر وہ بندہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ میری رہنمائی فرما دیں, ارشاد فرمانے میں نماز کیسے پڑھوں. تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم جو نماز پڑھ رہے تھے نماز کو ضائع کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ رکوع سجود پورے نہیں کر رہے تھے. آپ جاؤ, یہ حضور کا فرمان بخاری میں موجود. حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اور نماز پڑھتے ہوئے رکوع کرو اس انداز سے کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے. اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اور پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ جہاں تک کہ پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدے میں جاؤ اس حال میں کہ اطمینان کے ساتھ سجدے میں پہنچ جاؤ, سجدہ کرو اور پھر سجدے سے اٹھو تو پھر صحیح طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جب ایسے نماز پڑھو گے تو پھر تمہاری نماز ضائع نہیں ہوگی بلکہ نماز مکمل ہوگی. آج بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے نمازی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ بہت سے سنا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, نمازیوں کے لیے نہیں بلکہ نمازیوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے بس بربادی ہے نمازیوں کے لیے, ویل ہے, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. تو نمازیوں کے لیے بربادی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیسے, نمازیوں کے لیے کیسے بربادی. تو یاد رکھیں نمازیوں کے لیے بربادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے, ڈھونڈے ماریں گے, نماز سے رکوع سجود کو پورا نہیں کریں گے. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے حاکم آ جائیں جو نماز کو وقت نکال کر پڑھیں گے یا جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے, اس وقت تمہارا کیا حال ہو جائے گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لیے پھر کیا ہوگا, میں کیا کروں, ایسا تو وقت آ جائے تو میں کیا کروں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز ٹائم پہ ادا کر لو اور پھر اگر تم ان کو جماعت کے ساتھ پڑھا لو تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لو, وہ تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی. یہاں پہ روکے پہلے نقطہ تو یہ کہ نماز کو اس کے وقت مستحبہ میں پڑھنی چاہیے. ہاں مجبوری ہو تو مستحب وقت کے بعد صحیح وقت کے اندر پڑھ لینے کے لازم. نمبر 2
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ تم فرض ٹائم پہ ادا کر لو اور پھر حاکم یعنی اس کا امام اگر اس کو جماعت کے ساتھ مانو دوبارہ ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ مان لو وہ تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے گھر میں یا مسجد میں آ کے آپ نے یہ سمجھے نماز ہو گئی ہے یا گھر میں فرض نماز ادا کر لی, وہی نماز اسی کے ٹائم باقی تھا کہ آپ مسجد میں گئے یا کہیں کسی جگہ گئے کہ وہاں جماعت اب سوچیں کہ میں نے فرض ادا کر دیا, اب اس کے لیے اس حدیث کی روشنی حکم یہ ہے نماز کے ساتھ مل جائیں تمہیں فرض نفل کا ثواب مل جائے گا. ان کی تو فرض ہوگی اور آپ کا چونکہ فرض ادا ہو گیا فرض دوبارہ نہیں پڑھایا جا سکتا, لیکن یاد رکھیے اس نماز میں آپ مل سکتے ہیں جس نماز فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا درست ہے. نماز عصر اور نماز فجر کے فرض کی ادائیگی کے بعد چونکہ نفل درست نہیں ہے اس واسطے عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں اگر ایسا ہو جائے کہ آپ پہلے فرض ادا کر چکے ہوں اور بعد میں آپ کہیں جماعت کو پا لیں تو دوبارہ آپ ان دو نمازوں میں جماعت کے ساتھ نہیں مل سکیں گے چونکہ وہ آپ کے نفل ہوں گے اور آپ کے فرض کی ادائیگی کے بعد آپ کے لیے نفل پڑھنا درست نہیں ہے. باقی ظہر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے ان میں یہ ہے کہ آپ مل سکتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرب قیامت کی علامات سے بتایا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور حضرت ابوذر کو ایک خوف دلایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ بالکل نمازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف یہ فرمایا کہ وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں فرمان ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندہ مومن, اے مسلمانوں, اے میرے بندو, اگر تم میں سے کسی بندے کو زمین کے کسی حصے کی حکومت مل جائے, ان مکناہم فی الارض, تمہیں تمکن حاصل ہو جائے, ملوکیت حاصل ہو جائے, بادشاہ حاصل ہو جائے, پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ, وہاں نماز قائم کرنا. اب نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ ایک ہے مجھے حکم, ایک ہے آپ کو حکم. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے ہیں, مقتدیوں کو کہہ سکتے ہیں, اپنے اولاد کو کہہ سکتے ہیں, اور حاکم وقت کو جو حکم ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پوری سلطنت میں ماحول ایسا پیدا کرے کہ پوری سلطنت صحیح طرح سے نماز ادا کر سکے. دوسری جو مسلمان حاکم کی ذمہ داری بتائی وآتوا الزکاۃ, ماحول ایسا بنانا کہ پوری سلطنت زکات ادا کر سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میرے اور آپ کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں ہمیں ایسی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آ رہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی حدیث شریف کے 30 نمبر پہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ صاف ناپید ہو جائے گا. تو یہ آخری بات ہے, اسی پہ انشاءاللہ بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آج میرے اور آپ کے سامنے, میرے اور آپ کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں بڑے سامنے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج میرے سمیت کوئی بندہ کوئی دنیا کا مسجد میں کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہہ دے جتنے سیاسی لیڈر اس وقت موجود ہیں, نواز, زرداری, عمران, کوئی بھی ہے جو حکومت کر چکے یا ابھی حکومت کے انتظام میں ہے کہ ہمیں مل جائے, کسی ایک کے بارے میں ایمانداری سے بتا دیں کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے نماز. اچھا جو نماز نہیں پڑھتے کیا میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ان کے بارے میں گواہی دیں یا ان کے حق میں ووٹ ڈالیں؟ آج جب ایسی بات کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب سیاسی ہو. آج بدقسمتی کے ساتھ بہنا پڑتا ہے. قرب قیامت کے فتنوں میں سے تمہیں فرماتا ہے وقت آئے گا فوش عام ہو جائے گا. آج سینما گھر کے لیے, موسیقی کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈ قائم کیے جاتے ہیں, لیکن مسجد مدرسے کے لیے کوئی فنڈ نہیں رکھا جاتا. مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس لگایا جاتا ہے, لیکن آج بھی اگر آپ اپنا فنڈ چیک کریں تو ہمارا فنڈ پاس ہوتا ہے, سالانہ بجٹ پاس ہوتا ہے, اس کے اندر موسیقی کی ترقی کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈ رکھے جاتے ہیں. تو آج میرے اور آپ کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی ایک جہت سے بھی دل کو سکون نہیں ملتا. ایک وقت تھا چند مسلمان تھے, پوری کہتے ہوئے زمین پر اگر کہیں کسی بھی انداز سے شاعر اسلام میں سے کسی کی توہین کی جاتی تو مسلم حکمران جنگ چھیڑ کے رکھتے, کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی. آج میرے اور آپ کے سامنے ہر عید پہ, ہر ہمارے کسی مقدس دنوں کے اندر آ کے سویڈن کے اندر ابھی چند دن پہلے قرآن مقدس کی توہین کی گئی. یار مجھے اور آپ زندگی میں یہ موقع بھی دیکھنا تھا, جیتے جی مجھے اور آپ کو زندگی میں
کہ ہماری دنیا میں حکومتیں ہوں گی، ہماری فوجیں ہوں گی، ہم ایٹمی طاقت ہوں گے، ہمارے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہوگا، بڑی بڑی فوجیں ہوں گی، اور ہمیں یہ ذلت دیکھنی پڑے گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کو جلائے جائے، ہم اپنے قرآن کے تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سازش کے تحت مخلص لوگوں کو اس انداز سے جکڑ دیے گئے، خدا کی قسم طبقہ علماء کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ہاں غلط لوگ بھی موجود ہیں، گناہگار لوگ بھی موجود ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو پوری ملک تو کیا پوری دنیا کی قسمت بدل سکتے ہیں، لیکن پوری سازش کے تحت پوری قوم کا ذہن بنا کے دیا کہ مولوی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مسجد کی عادت کرے۔ ایک بچہ مدرسے آتا ہے، ناظر پڑھا، حفظ کیا، درس نظامی پڑھا، قرات کیا، مفتی کورس کیا، 15-20 سال اس نے جگر جگرا کے تعلیم حاصل کی، پھر امام بن گیا، پوری زندگی مسجد کمیٹی والوں کی باتیں سنتا رہا، مالے داروں کے تانے سہتا رہا، اور وہیں سے جنازہ اٹھ گیا۔ پوری زندگی سے نماز کے مسائل بتاتا رہا، روزے کے مسائل بتاتا رہا، نماز تسبیح پڑھاتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، ناظر قرآن پڑھاتا رہا، اور وہیں سے جنازہ اٹھ گیا۔ کسی عالم دین کے لیے ایسی کوئی راہ ہموار کی نہیں کہ اسے موقع دیا جائے کہ کھل کے قرآن و سنت کے مطابق بتائے کہ مسلمان کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا انداز حکومت کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے جکڑ کے اسے قید کر دیا جاتا ہے، اسے مروا دیا جاتا ہے، اسے ایسے فکروں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ سیدھی بات نہیں کر سکتا، اور چند حکومت کے جو باپ پوش کو، چند حکومت کے تلے چلنے والوں سامنے لا کے ان علماء کو روپ دے کے ان سے فتوے دیے جاتے ہیں اور پورے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ دیکھو جو علماء کو موقف یہ باہر خلاصہ کرم یہ خدا کے لیے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ اور اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی اور میرے اور آپ کے گرد و پیش میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں کے اندر یہ جو میں نے 2-3 چیزیں صرف عرض کی، آج کے بعد خدا کے لیے صرف ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ کیا نمازیں ضائع نہیں ہو رہی؟ اگر نماز ضائع ہو رہی ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے سے سوال کرے، یار کیا ہمیں سے مرنا نہیں ہے؟ ہم میں سے کسی نے سب نے مرنا ہے اور واقعتاً مرنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں روز محشر جب گداس بوت اولی پرسش نماز بوت، سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے۔ یہ سب ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر باپ کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو نماز کے لیے اٹھا سکے، تو یہ بیٹے کے آرام کا ٹائم ہے، بیٹے نے 7-8 بجے اٹھ کے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ اگر آج باپ کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو صرف یہ کہہ سکے کہ بیٹا اٹھ کے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلے جاؤ، 8 بجے اٹھے گا، وردی بوٹ باندھے سارے کچھ ہو کے کالج ٹائم پہ پہنچ جائے گا، لیکن باپ کو یہ جرأت نہیں کہ وہ بیٹے کو اٹھا کے مسجد تک لا سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے اور واقعتاً ایسا ہے تو صاحب اپنے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑیے، پوچھیے آج میں اور آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اس سے بڑھ کے کیا بربادی ہوگی؟ آج اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی گھر سے نکل کے میری اسی گلی میں 5 گھر چھوڑ کے اپنے تیمم کے گھر اکیلی جائے تو بد نگاہوں کی نگاہی سے نہیں بچ سکتی، حفاظت سے تیمم کے گھر نہیں جا سکتی 5 گھر چھوڑ کر، تو بتائیں اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی؟ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ غیر محرم میں ایک نگاہ جو جان بوجھ کے ڈالی جائے شیطان کے زہر و تیر سے بڑھ کے زخم کر دیے۔ آج اگر میں اور آپ نے اپنے گرد و پیش میں پیدا فطروں پہ کہیں نظر نہ رکھی، ان کا علاج نہ کیا، ان فطروں کے ساتھ علاج جنگ نہ کیا، اپنا پورا زور ان فطروں کو ختم کرنے کے لیے نہ لگایا، تو رب کعبہ کی قسم ہے تو نظر آ رہا ہے آنے والے دور میں ہماری نسلوں سے چراغ لے کے دین ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہیں دین کی کوئی چمک نظر آ جائے۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جب جل گیا کھیت برسامی تو کس کام کا۔ آج وقت ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خدا کے لیے اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھے، اپنی گرد و پیش میں نظر رکھے، کل قیامت کے دن آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کے متحد لوگوں کے بارے میں آپ سے
سوال کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. مجھے جواب دینا ہوگا. اپنے متحد شاگرد ہیں, اولاد ہیں, گھر والے ہیں, کسی انداز سے ہمارے متحد لوگ ہیں, ان کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا. اگر ہمارے متحد لوگ فطروں میں مبتلا ہو گئے, ہم نے طاقت کے باوجود ان فطروں سے انہیں نہ روکا, تو کل کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر جب بھی موقع ملے گا یہیں سے آگے بات شروع کریں گے. وآخر دعوانا